بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھا جاتا، کیونکہ دنیا تو مختصر نفع کا نام ہے۔ دائمی نفع کمانے کی غرض سے سیکھا جاتا ہے، اور دائمی نفع آخرت کی خیر میں پنہا ہے۔ چنانچہ یاد رہے، دین دنیاوی زندگی کو سہل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشگی والی اور لامتناہی حیات میں ناقابل تصور آسانیوں اور آسائشوں کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ دین کا مرکز ایمان بالغیب ہے، اور اس کو اپنانے کا مقصد آخرت کی خیر ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین پر چلنے سے ہمیں دنیا میں عروج مل جائے اور ہم دنیا والوں کے پیارے ہو جائیں، تو یہ مکمل سمجھداری نہ ہوگی، کیونکہ دین کو تھامنے سے دنیاوی کامیابی کی ضمانت صرف اسی صورت میں ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی راہ میں ہو اور خالصتاً اسی ذات واحد کی چاہ میں ہو، اور محض اس فانی دنیا تک محدود نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں آسائشات اور آسانیاں ہر ایک کو، خواہ مومن ہو یا کافر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ لیکن اخروی حیات میں آسائشیں اور آسانیاں صرف اور صرف مومنوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی۔ یہ ساری نعمتیں اور بے شمار دوسری نعمتیں جن کا تصور ہی ہماری بساط سے بالاتر ہے، لہٰذا دل میں اخروی کامیابی کو رکھ کر دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پھر اس کے لیے چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ قربان کر دینی پڑے۔ ڈٹ جائیں، ڈٹے رہیں، کیونکہ بے شک آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ آیت نمبر 35۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، قریش کے لوگوں کو اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں حبش اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کی طرف بھی جانا ہوتا تھا، اور ان سفروں میں وہ بادبانی جہاز اور کشتیوں پر بحر احمر سے گزرتے تھے، جو ایک بڑا خطرناک سمندر ہے۔ اس میں اکثر طوفان اٹھتے رہتے ہیں اور زیر آب چٹانیں کثرت سے ہیں، جن سے طوفان کی حالت میں ٹکرا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس کیفیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے، اسے قریش کے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پوری طرح محسوس کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 36۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی پھول جائے۔ بڑی سے بڑی دولت بھی جو دنیا میں کسی شخص کو ملی ہے، ایک تھوڑی سی مدت ہی کے لیے ملی ہے۔ چند سال وہ اس کو برت لیتا ہے اور پھر سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دولت بھی چاہے بہی کھاتوں میں کتنی ہی بڑی ہو، عملاً اس کا ایک قلیل سا حصہ ہی آدمی کے اپنے استعمال میں آتا ہے۔ اس مال پر اترانا کسی ایسے انسان کا کام نہیں ہے جو اپنی اور اس مال و دولت کی اور خود اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی وہ دولت اپنی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اور پھر وقتی و عارضی بھی نہیں ہے، بلکہ ابدی اور لازوال ہے۔ آیت نمبر 37۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ پر توکل کو یہاں ایمان لانے کا لازمی تقاضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔
توکل کے معنی یہ ہیں کہ اولاً آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کے جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہے اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ ثانیاً آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدبیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد و اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق و تائید پر ہے، اور اللہ کی توفیق و تائید کا وہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کی رضا کو مقصود بنا کر اس کے مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کرتے ہوئے کام کرے۔ ثالثاً آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل و صالحہ کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں، اور ان ہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان تمام فوائد اور منافع اور لذائذ کو لات مار دے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے نظر آتے ہیں، اور ان سارے نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو انگیز کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئی ہیں۔ توکل کے معنی کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور اس کے بغیر جو ایمان محض خالی خلی اعتراف و اقرار کی حد تک ہو، اس سے وہ شاندار نتائج کیوں نہیں حاصل ہو سکتے جن کا وعدہ ایمان لا کر توکل کرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ النساء حواشی نمبر 53 to 54، سورہ الانعام حواشی نمبر 121 to 130، جلد 2 سورہ النحل حاشیہ نمبر 89، نیز سورہ نجم آیت نمبر 32۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی وہ غسیل اور جھلے نہیں ہوتے بلکہ نرم ہو اور دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سرچشت انتقامی نہیں ہوتی بلکہ وہ بندگان خدا سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں، اور کسی بات پر غصہ آ بھی جاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں۔ یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے جسے قرآن مجید میں نہایت قابل تعریف قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کے بڑے اسباب میں شمار کیا گیا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تب آپ سزا دیتے تھے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔